تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد قال الله تبارك. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بديل، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال الله في مقام آخر. فاستجاب له ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بخير. مکرم معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچوں و خواتین اسلام، گزشتہ جمعہ خواتین نظام کے تعلق سے کچھ باتیں گوشگزار کی گئی تھی. انشاءاللہ آج کا خطبہ جمعہ بھی عموماً تمام لوگوں کے لیے اور خصوصاً خواتین اسلام کے لیے ہے، اس لیے کہ عام طور سے خواتین کی دعوت و تبلیغ کے لیے ان کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ کرنے کے لیے قرآن و حدیث کے احکام سے ان کو واقف کرانے کے لیے بہت کم انتظامات کیے جاتے ہیں. عموماً درس، تقاریر، جلسے اور اس طرح کے علم مجلسیں، اس میں عام طور سے مردوں کے لیے تو انتظام ہوتا ہے لیکن خواتین کے لیے عام طور سے انتظام نہیں ہوتا ہے. اب کوئی یہ نہ کہیں کہ بھائی ہمارے یہاں الحمدللہ ہر مجلس کے میں خواتین کا بھی اہتمام ہوتا ہے. یقیناً آپ خوش نصیب ہیں کہ اپنے جتنے بھی ہم خطبات یا دروس یا تقاریر یا علمی حلقہ جو قائم کرتے ہیں اس کے اندر یقیناً خواتین کا بھی اہتمام اور انتظام کرتے ہیں. لیکن بہت ساری ایسی جگہیں ہیں، بہت ساری ایسی مسجدیں ہیں اور بے شمار ایسے دروس اور تقاریر کی محفلیں ہیں جو خاص طور سے مرد حضرات کے لیے ہی قائم کی جاتی ہے. اس لیے خواتین حضرات کے اندر اسلامی تعلیمات کی واقفیت انتہائی کم بلکہ بہت کم ترین استر پر ہے. اسی لیے اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنے کے لیے منظم اور شاندار کوششیں کی جائیں تاکہ وہ بھی اسلامی تعلیمات سے اور اسلام کے قیمتی موتیوں سے، سچے موتیوں سے اپنے آپ کو سنوار سکے، اپنی زندگی کو آراستہ و پیراستہ کر سکے. میرے بھائیوں، بزرگوں اور خواتین اسلام، آج فتنوں کا دور ہے، چال بازی کا دور ہے، مکاریوں کا دور ہے اور خصوصاً خواتین کو نشانہ بنانا، ان کو فتنے میں مبتلا کرنا مردوں کے بنسبت انتہائی آسان ہوتا ہے. لہذا خواتین کو اگر ہم نے اسلامی تعلیمات کی دولت سے مالا مال نہیں کیا، اگر ہم نے اس میں قرآن و شریف کے احکام نہیں سکھائے تو ہماری یہ قوم کی بیٹیاں، ہماری یہ قوم کی بہنیں ان بھوکے بیڑیوں کا نوارہ بن سکتی ہیں، ان بھوکے بیڑیوں کا جو وہ لقمہ بن سکتی ہیں. لہذا ایسے وقت میں جہاں مردوں کو توحید پر اور سنت پر قائم رہنے کی شدید ضرورت ہے، اس سے زیادہ بڑھ کر خواتین اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے عقیدے کی سختی کے ساتھ عبادت کریں. اس لیے کہ ایک عورت اگر بگڑتی ہے، ایک خاتون اگر خراب ہوتی ہے تو پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے، پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے، ایک نسل تباہ و برباد ہو جاتی ہے. لہذا خواتین حضرات کے لیے توحید و سنت کے احکام کو سمجھنا، جاننا اور اس پر عمل پیدا ہونا انتہائی ضروری اور لازمی ہے. ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، غالباً 4 سے 5 دن پہلے کی بات ہے، مدھوبنی سے ایک عالم کا ایک پوسٹ پڑھنے کو ملا جو واٹس ایپ کے اندر جو بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا تھا. اس میں انہوں نے بتایا کہ ہماری اہلیہ محترمہ کے موبائل پر واٹس ایپ پر ایک ہائی کر کے میسج آتا ہے، ایک ہائی کر کے میسج آتا ہے. لہذا وہ بتاتے ہیں کہ ہماری بیوی اننون نمبر کو اٹھاتی نہیں، بہرحال انہوں نے موبائل اپنے شوہر کے حوالے کیا. لہذا جب انہوں نے اس کا نمبر چیک کیا تو دیکھا کہ جسے اس کا نمبر چیک کیا وہ نمبر آٹومیٹک جو ہے گروپ سے جا کر مل گیا اور اس گروپ کا نام تھا اسلام کی بیٹیاں.
اسلام کی بیٹیاں. اور اس طریقے سے جو ہے جب انہوں نے تحقیقات کی، جب اس کے بارے میں سرچ کیا جانچا، تو یہ معلوم ہوا کہ اس گروپ کا جو ایڈمن تھا وہ گورو کمار نام کا کوئی آدمی تھا. اس طریقے سے 5 ایسے گروپ ہیں جو آن لائن خواتین کو اسلام کی میٹھی میٹھی بولیاں بتا کر کے اور اسلام اور اس مسلمان کی تعریف کر کے کہ آپ کا اسلام ہم کو بہت پسند ہے، آپ کا بردہ ہم کو بہت پسند ہے، آپ کا دین ہم کو بہت پسند ہے، اور اس طریقے سے جھانسا دے کر کے اس سے باتیں کرتے ہیں، اس سے گفتگو کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس کو اپنے عشق کے جال میں پھنسا کر کے پھر اس کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے. پھر جو واقعات رونما ہوتے ہیں یہ ہمارے اور آپ کے سامنے. اور جھانسا کیسا؟ دیکھیں گروپ کا نام کیا ہے؟ اسلام کی بیٹیاں. بعد ہے بیوٹی ٹپس. بعض جگہ پر اس طریقے سے گھریلو نسخے اور طرح طرح کی جو عنوان دے کر کے، موضوعات دے کر کے، اور اس طریقے سے مسلم بہنوں کو، مسلم بیٹیوں کو گروپ میں جو ہے جو لا کر کے اور اس طریقے سے ان کو ذلیل و خوار کرنے کا، ان کو پھنسانے کا ایک بدترین سازشیں چل رہی ہیں. لہذا ہماری امت کی بہنوں اور بیٹیوں کو ہوشیار اور باخبر ہو جانا چاہیے. اس طرح کے مقام لوگوں سے، اس طرح کے جاساز لوگوں سے کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں والا نام رکھ کر، اسلام والا نام رکھ کر کے آپ کو پھنسانے کی اور آپ کی عزت کو تار کرنے کی ناپاک سازشیں رچی جا رہی ہے. لہذا کسی گروپ میں شامل ہونے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ اس کے بارے میں معلومات کرے، تحقیقات کرے، جانچ کرے، مستند لوگوں سے اس کے بارے میں سمجھے بوجھے، تب جا کر کسی گروپ کے اندر جو ہے ہم شامل ہوں. کبھی کہیں لکھا ہوتا ہے اسلامی سوال و جواب، کہیں کچھ مسلمانوں والا نام لے کر کے اس طریقے سے گروپس کے اندر آنے کی دعوت دی جاتی ہے. پھر وہاں سے آہستہ آہستہ اس کا شکار کیا جاتا ہے. اور اس کے اندر امت کی بہت ساری ہماری نادان اور جو کم سمجھ لڑکیاں ہیں اور بیٹیاں اور بہنیں ہیں، ان کے جال کے اندر اور ان کے مکر کے اندر دل بدل پستی چلی جا رہے ہیں، اور ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر کے، جھوٹے پیار کا عشق کا دعویٰ کر کے، ان سے جھوٹی شادی کر کے ان کو یوں ذلیل و خوار کیا جاتا ہے. اور اس طریقے سے نہ گھر کی رہتی ہے، نہ کام کی رہتی ہے، نہ وہ مائکے والے کی رہتی ہے، نہ سسرال والے رہتی ہے. اور اس طریقے سے بعض بیٹیاں یا تو کوٹے کی زینت بن جاتی ہے یا پھر اپنے جان کو خودکشی کرنے کی نوبت پیدا کرتی ہے. یہ حقیقت ہے، اس سے ہم جو ہے منہ نہیں چھپا سکتے. اور اس طریقے سے امت کی بیٹیوں کو جو ہے پھنسایا جا رہا ہے. نام مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ مسلمان جو ہے یہ تب جہاد کرتے ہیں، اور اس طریقے سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے باضابطہ طریقے سے سرکاری سطح پر کچھ کتے چھوڑ دیے گئے ہیں، کچھ بھونکنے والے چھوڑ دیے گئے ہیں، اور کچھ بھونکنے والی کتیاں بھی چھوڑ دی گئی ہیں جو ہمیشہ اسلام کے بارے میں بھونکتے رہتے ہیں، طرح طرح کی بدتمیزیاں کرتے رہتے ہیں. اور باضابطہ طریقے سے ان کو پالا جا رہا ہے، اس کو پوسا جا رہا ہے. اس کا بس کام یہی ہے مسلمانوں پر بھونکنا، اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑانا اور قرآن و حدیث کا استہزاء کرنا. اسی کے لیے ان کو سیلری ملتی ہے اور اسی کے لیے ان کو پیسے ملتے ہیں. اور اس طریقے سے سرکاری استر پر اسلام اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اس طرح کے کتے اور کتیوں کو چھوڑ دیا گیا ہے جو ہمیشہ بھونکتے رہتے ہیں. اسلام کے بارے میں ابھی چند دنوں قبل کی بات ہے، ایک عورت جو بظاہر مسلمان جیسی لگتی ہے، اس نے کالا دوپٹہ اٹھا ہوا تھا، اپنا نام انیسہ نفیسہ خان کیا بتاتی ہے، اور اس طریقے سے وہ بغاوت کا جھنڈے لے کر کے، علم لے کر کے روڈ پر مارچ کر رہی ہے اور اسلام کے بارے میں کے بدتمیزیاں کرتی ہے. اور اس سے سوال کیا تھا کہ بتائیں اسلام نے عورتوں کو کیا دیا ہے؟ وہ جاہل، وہ گوار، وہ آسس کی عورت، وہ بکی ہوئی عورت کیا کہتی ہے؟ اسلام نے عورتوں کو کچھ بھی نہیں دیا. اسلام نے عورتوں کو کچھ بھی نہیں دیا ہے. اسلام کے اندر تو حلالہ جیسی چیز ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ جس سے بیٹا شادی کرتا ہے آنا بیٹا طلاق دے دے تو اس وقت تک ہے وہ اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتے جب تک اس کا حلالہ نہ ملا. اور اس طریقے سے طوفان بدتمیزی ایسی غلیظ باتیں بکتی ہے کہ جن تمام باتوں کو بیان کرنا ناممکن ہے، جس کو الفاظ میں نہیں لا سکتے، جس کو بیان نہیں کر سکتے ہیں. اور اس طریقے سے ان تمام عورتوں کو، ان
جاہل عورتوں کو اسلام نے اتنا بڑا مقام دیا، اتنا بڑا منصب دیا اور اتنی عزت دی ہے، دنیا میں کسی مذہب نے، کسی دین نے، کسی دھرم نے اسلامی حکومت عورتوں کو وہ مقام اور عزت نہیں دیا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے اپنی خواتین کو ان تمام عظمتوں سے، ان تمام عزتوں سے، ان تمام چیزوں سے ہم نے آشنا نہیں کیا ہے جو اسلام نے عورتوں کو عطا کیا ہے۔ ارے یہی وہ عورتیں تھیں کہ مکہ کے اندر جب کوئی عورت بچہ کوئی کسی کو اگر بیٹی پیدا ہوتی تھی، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُنٍ أَوْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی جاتی تھی تو مارے غصہ کے اس مرد کا، اس باپ کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا۔ بیٹی پیدا ہوتی تھی، غصہ کے مارے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، کالا ہو جاتا، حالانکہ اس غصہ میں انسان کی شکل جو ہے وہ لال ہو جاتی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ کالا ہو جاتا تھا، مطلب ہی کہتے ہیں شدید غصہ ہوتا تھا کہ بیٹی پیدا کی۔ اب وہ سوچتا تھا کہ ذلت کے ساتھ اس کو اپنے پاس رکھے یا اس کو زندہ درگور کر دے، اس کو زندہ دفنا دے، اس کو ذلت کے ساتھ دوبارہ کر لے یا اس کو زندہ درگور کر دے۔ قرآن نے کہا الا ساء ما يحكمون، کیا ہی وہ برا فیصلہ کر دے۔ یہ حالت تھی عورت کی کہ بیٹیوں کا پیدا ہونا ناگوار گزرتا تھا، اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس میں بیٹیوں کے پیدا ہونے کے بعد باضابطہ طریقے سے زندہ درگور کر دینے میں اپنے آپ یہ سمجھی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے ایک آدمی نے، ایک صحابی نے اسلام سے قبل کا زمانہ جاہلیت کا اپنے بیٹی کے زندہ درگور کرنے کا واقعہ سنایا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کا واقعہ سنتے ہیں تو واقعہ سننے کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو کا سمندر پرواہ ہو جاتا ہے۔ آپ اس قدر ہوتے ہیں کہ آپ کے داڑھی مبارک بھول جائے گا۔ اور امام نووی کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بات ایسے بھی تھی جب کسی کو بیٹی پیدا ہوتی، اگر اس کو ہٹنا نہیں چاہتا جب 6 سال کی ہو جاتی، لہٰذا اس کو ننیال ددیال گھمانے کے بہانے وہاں اسے بیوی سے کہا بیٹی کو تیار کر دو، لہٰذا جب بیٹی تیار ہو جاتی تو گھمانے پھرانے کے بہانے سے جنگل میں لے آتا اور گڑھے کھود کر کے جب وہ دفنانے کے لائق ہو جاتی، لہٰذا آپ بیٹی سے کہا بیٹی دیکھو اندر میں کیا ہے۔ جیسے ہی وہ دیکھنے کے لیے چپکی ظالم باپ کچھ ڈاکہ لے کر کے اوپر سے اسے زندہ اوپر سے مٹی پر اسے دبا دیتا اور اسی طریقے سے اس کو زندہ درگور دفن کر دیا جاتا۔ یہ عام یہ جو ہے یہ بھی حالات تھے، یہ بھی سچویشن تھے اس مکہ کی سرزمین پر جہاں اسلام کے طلوع ہونے سے پہلے ایسی کیفیت سے لوگ کو جانا ہوا ہوتا۔ یا بعض اگر کوئی ناگواری کے ساتھ، ذلت کے ساتھ اگر بیٹیوں کو رکھ بھی لیتا تھا تو اسے دور کہیں پر اونٹوں کو چرانے کے لیے، بکریوں کو چرانے کے لیے اسے دور کہیں بھیج دیتا تھا، اپنے پاس اسے رکھا۔ یہ حالت تھی اسلام سے قبل خواتین کی، لیکن جب اسلام آیا، اسلام نے اس عورت کے بارے میں کیا کہا؟ ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ووعد البنات، کہا لوگوں تم پر ماؤں کی نافرمانیاں حرام ہے اور لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینا تم پر حرام ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ یعنی اس عورت کو جس کو ناقابل برداشت سمجھا جاتا تھا، اسلام نے کہا کہ وہ تمہاری ماں ہے، اس کی عظمت کو سمجھو، اس کے مقام کو سمجھو، اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اور کھل کر کہا کہ زندہ درگور کر دینا حرام ہے۔ پھر آگے کہا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں تمہارے اوپر اپنے عورتوں کو جو ہے معروف کے مطابق، دستور کے مطابق کھلانا پلانا، کپڑے پہنانا تم پر واجب ہے۔ اسلام نے یہ مقام ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں اور آقا سوال کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے من احق الناس بحسن صحابتی، یہ بتائیے کہ میری طرف سے آیا بہترین سلوک، اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں؟ اللہ کس کے ساتھ کروں؟ کیا فرماتے ہیں؟ اموں کا، اپنی ماں کے ساتھ۔
قال ثم من؟ کہا پھر اس کے ساتھ، کہا ثم امک، اپنے ماں کے ساتھ، کہا ثم من، پھر کس کے ساتھ؟ قال ثم من، آپ نے کہا پھر اپنے ماں کے ساتھ۔ 3 بار کہا کہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، اچھا رویہ رکھو، اچھے تعلقات رکھو۔ 4 بار میں کہا ثم ابوک، پھر تمہارے باپ۔ یہ اسلام ہے جس نے خواتین کو یہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ 3 مرتبہ ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرا ہے۔ ماں کی عورت ہوتی ہے، ایک ماں بھی خاتون ہی ہوتی ہے۔ یہ مقام کس نے دیا؟ جہاں زندہ پر کون کر دیا تھا، وہاں پر اسلام نے کہا تمہاری ماں ہے، اور 3 بار ماں کے ساتھ، 4تھی بار کہا پھر تمہارا باپ۔ اور آج اس اسلام پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ اسلام نے عورتوں کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے کہ بیٹی کے بارے اسلام نے کہا من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن اليهن كن له سترا من النار۔ جس کسی کو بچیوں کے ساتھ، عورت بچیوں کے ساتھ آزمایا گیا، جس کو 2 4 6 7 جتنی بیٹیاں ہوئی اس کو آزمایا گیا، اس کو بیٹیاں ہوئی، اس آدمی نے احسن الیہن، اس کو اچھے سے پالا پوسا، تربیت کی، دکھایا، پڑھایا، اچھی تعلیم دی، مناسب جگہ شادی کا انتظام کیا۔ آپ نے کیا کہا کہ انا وہو وسمى اصابعه، آپ نے کہا میں اور وہ جنت میں ایسے ساتھ ہوں گے جیسے ہی دونوں انگلیاں۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ جس کسی کو اللہ نے بیٹیاں دی ہے، 2 4 6 جتنی بیٹیاں دی ہے، اس کو اچھی تعلیم و تربیت کرتا ہے، پڑھاتا لکھاتا ہے، مناسب جگہ شادی کر دیتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ بندہ روز قیامت جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ مقام بیٹوں کے بارے میں نہیں، یہ فرض بیٹوں کے بارے میں نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹوں کی تربیت نہیں کی جائے گی، یعنی خصوصاً خاص کر کے خواتین عورتوں کے بارے میں اور بچیوں کے بارے میں اسلام نے واضح طور سے کہا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہونا۔ آپ کا من آل جاریت حتی تبلغا، دوسرے جانورا کہ جس کسی نے 1 یا 2 بچی کی پرورش کی اور اچھے سے پرورش کی تو میں اور وہ جنت میں ایک ساتھ ہوں گے۔ یہ اسلام کی تعلیم، یہ اسلام کی تربیت اور یہ اسلام کا حکم ہے خواتین کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں، کہ اس کی اچھی پرورش کرنے پر، اچھی تربیت کرنے پر اسلام جنت میں رفاقت کی تعلیم دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے لوگوں کو جوان کیا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، ان کے ساتھ جنت ہوگا۔ ذرا یہ بتائیے کہ پورے قرآن کریم کے اندر سورۃ الرجال نام سے کوئی سورت نہیں کہ مردوں کا سورت، لیکن عورتوں کے نام سے برابر طریقے سے سورت ہے سورۃ النساء، عورتوں والی سورت۔ اسی طریقے سے اسلام میں کسی لڑکی کو اگر زبردستی شادی کر دی جاتی ہے اس کو اسلام نے جائز قرار نہیں دیا ہے۔ یہ بیل بکری نہیں ہے کہ جہاں چاہا بیچ دیا، بلکہ حدیث کا الفاظ ہے لا تنكح الأيم حتى تستعمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن۔ لوگوں سنو، بیوہ عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے مشورہ نہ کر لیا جائے۔ تو بیوہ ہے، کسی کی شوہر کا انتقال ہو گیا، طلاق شدہ عورت ہے، تو جب تک کہ اس سے مشورہ نہ کر لیا جائے اس وقت تک اس کا نکاح ہے۔ اسی طریقے سے کوئی کنواری عورت ہے، کوئی کنواری لڑکی ہے تو اس کا نکاح بھی اس وقت تک نہ کیا جب تک کہ اس سے اجازت نہ لے لی جائے۔ لہٰذا اجازت لینا، پرمیشن لینا یہ واجب ہے اور فرض ہے۔ صحابیہ نے کہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں تو شرابی ہیں، وہ پرمیشن اجازت کیسے دے گی؟ آپ نے کہا التسکت، اس کا خاموش رہنا ہی اس کی اجازت ہے، اس کا خاموش رہنا اس کی اجازت ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ اسلام نے عورتوں کو اتنا ادھیکار، اتنا حق دیا ہے کہ بنا اس کی مرضی کے، بنا اس کی اجازت کے آپ اس کی شادی جہاں تہاں نہیں کر سکتے۔ اسی لیے کہا گیا ولی کو کہ پہلے جا کر اپنے بچوں سے پوچھ لے، اسے بتا دے جس سے اس کی شادی ہونے والی ہے کہ فلاں فلاں اور فلاں لڑکوں سے تمہاری شادی ہونے والی ہے، تاکہ وہ مشورہ کر لے، وہ سمجھ کو اچھی طرح سمجھ بوجھ لے۔ جانا اسلام نے عورتوں کو یہ حق، یہ ادھیکار دیا ہے۔
ایسا نہیں ہے کسی کے ساتھ شادی کر دیا یا دھوکے سے شادی ہو گئی یا لالچ میں شادی کر دیا گیا، اب جس سے شادی اس کی ہوئی ہے اس کے ساتھ اس کو 7 جنموں کا رشتہ نبھانا ہے. کہتے ہیں نا شادی ہو گئی تو 7 جنموں کا رشتہ ہے. اب وہاں سے ڈولی یا جہاں ڈولی گئی وہاں سے جنازہ ہی آئے گا. اسلام کا تصور یہ نہیں. خدا نہ خواستہ کسی کی شادی کر دی گئی کسی ہجرے سے، نامرد سے، کسی عیاش سے، کسی داروباز سے، چواری سے، لہذا اس کے ساتھ عورتیں کیسے زندگی گزار سکتی ہیں جس میں اندر قوت باہ نہیں ہے، جو عیاش ہے، جو شرابی ہے، چواری ہے. اگر وہاں سے دوری اٹھنے کی بات ہے تو عورتوں پر سے بڑا ظلم عورتوں سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیسے آدمی کے پلے باندھ دیا گیا کہ طلاق کی کوئی صورت وہاں ان کے یہاں ہے. طلاق کی جو تعلیمات یا اسلام سے لیا گیا ہے. اسلام کہتا ہے کہ سوچ سمجھ کر کے شادی کرو، نکاح کرو. خدا نہ خواستہ بعد میں چل کر یہ معلوم کہ لڑکا نامرد ہے، اجرا ہے، مخنث ہے، وہ داروباز ہے، جوانی ہے، شرابی ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ اسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، وہاں سے نہیں آنا ہے. نہیں، اسلام نے خدا کا اور طلاق کا حق دیا ہو. چاہو تو طلاق کا حق دیا ہے کہ اس سے کشی اختیار کر کے اس کی جگہ شادی کر کے اچھی زندگی گزارو. اسلام نے عورتوں کو یہ حق دیا. اسلام نے عورتوں کو حق وراثت دیا ہے. قرآن کہتا ہے للرجال نصیب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصیب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. قرآن کہتا ہے کیا ہے کہ جس کے والدین اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ جاتے ہیں اس میں مردوں کا حصہ ہے، مردوں کا حصہ ہے. اسی طریقے سے والدین اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ جاتے ہیں اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہے. جی مما قل منه أو كثر، چاہے وہ مال کم ہو یا زیادہ ہو. لوگ کہتے ہیں بھائی ایک ہی گھر ہے، بیٹی کو کہاں سے حصہ ہے، بہن کو کہاں سے حصہ ہے، 2 ہی گھر ہے، 2 بھائی ہیں، بہن کو حصہ نہیں دے سکتے. جی اس طریقے سے یہ ظلم معاشرے کے اندر عام ہے اور اس طریقے سے اپنے بہنوں کا حصہ دبا کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز اور عمرہ کا روزہ کیے جا رہے ہیں، حج پر حج کیا. بھائی بھائی کا حق دبایا ہوا ہے، چچا نے بھتیجے کا، بھتیجے کے چچا کا حق دبایا ہوا ہے. اس طریقے سے بہنوں اور بیٹیوں کا حق دبانا اور جائیداد سے محروم کرنا ایک عام بات ہو گئی. بہت احسان کیا، چھوٹا پورا کہہ دیا. بعض جگہ تو اس کا تصور ہی نہیں ہے. غیر مسلمانہ سوچ کیا ہے، ہم نے تمہاری شادی کر دی، تمہارا حق حصہ سب ختم اور کچھ نہیں. اور عورتیں لڑکیاں گھر سے اپنے حصے کا مطالبہ بھی نہیں کرتی. کیوں بھائی؟ مطالبہ نہیں کر، اگر مطالبہ کر لیں گے تو جو بھی مائنے کبھی کبھار آتے ہیں، جو بھائی خاطر واپس کرتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، کپڑے لے دیتا ہے، وہ تمام کا تمام رشتہ ختم ہو جائے گا. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اور ماں جو بہن کی بھائی جو ہے جو بہن کی خاطر مدارات کرتا ہے، سسرال سے آنے پڑوسی حصے کے بدلے میں کرتا ہے. قرآن کہتا ہے جس طریقے سے مردوں کا حصہ ہے ماں باپ کے جائیداد میں، وراثت میں، قریبی رشتہ دار کی وراثت میں، اسی طریقے سے عورتوں کا حصہ ہے. اور قرآن نے واضح کر دیا مما قل منه أو كثر، وہ مال کم ہو یا زیادہ، 2 ہو یا 3 ہو، اس میں سے ٹھیک ہے اگر گھر میں جگہ نہیں بن پا رہی ہے اس کی قیمت میں اللہ بتا. اور قرآن میں آگے آیت کریمہ ہے کہ یہ حصہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا، یہ حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اس کے اندر جو ہے کوئی کمی کوتاہی کرنے کا کسی کو حق نہیں. اسلام نے یہ حصہ حق دیا ہے عورتوں کو کہ جس طریقے سے لڑکوں کو ملتا ہے اسی طریقے سے عورتوں کو بھی اور بہنوں اور بیٹیوں کو بھی ملنا چاہیے. افسوس کا مقام ہے بہت سارے ظالم بھائی ایسے ہیں جو اپنی بہنوں کا حق دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طریقے سے جو ہے اس طریقے سے بدترین گناہ کے اندر ملوث ہیں. اسی طریقے سے قرآن نے کہا عورتوں کے بارے میں وعاشروهن بالمعروف، لوگوں فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لوگوں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھے سے بات کرو. اگر ان کی کوئی ایک ادا، کوئی ایک طریقہ، کوئی ایک بات، کوئی ایک عادت تم کو خراب لگتی ہو
تو ہو سکتا ہے ان کے اندر بات ایسی صفات ہو جو تمہیں پسند ہو، اور قریب اگر تم اس کو پسند اگر تم اپنا لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جو ہے اس چیز کے اندر محبت ڈال دے گا جس کو تم ناپسند کرتے ہو۔ اور کیا ہوا کہ اگر عورت کے اندر کوئی کمی ہو، کوئی کوتاہی ہو، مثلا بدزبان ہے، بدزبان ہے، منہ چلاتی ہے، زبان چلاتی ہے، طرح طرح کی چیزیں کرتی ہے، لیکن دوسری خوبیاں تو ہوگی، بچوں کی دیکھ ریکھ کرتی ہے، کھلاتی پلاتی ہے، گھر کو صاف ستھرا کرتی ہے، آپ کے کپڑے پریس کرتی ہے، کھانا بناتی ہے، اور اس طریقے سے آپ کے مال کے، آپ کے گھر کی اور آپ کے بچوں کی حفاظت کرتی ہے۔ لہٰذا یہ جو خوبی، اتنی ساری خوبیاں ہیں، لہٰذا ایک کبھی کو برداشت نہیں کر سکتے، بالکل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا قرآن نے کہا فاتقوا اللہ فی النساء، حدیث کہتی ہے فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم أخذتموهن بأمان اللہ واستحللتم فروجهن بکلمۃ اللہ۔ لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اس پر ظلم نہ کرو، اس پر زیادتی نہ کرو، اس کو گالی گلوچ نہ کرو، اس کے بستروں کو الگ نہ کرو، اس پر لعن طعن نہ کرو، اچھا سلوک کرو، ڈرو اللہ سے کہ جس اللہ کے نام پر تم نے عورتوں سے شادی کی ہے، تم نے اس کے شرمگاہوں کو حلال کیا ہے اللہ کے کلمے کے ذریعے سے، یعنی وہ مسلمان، یعنی تم مسلمان ہو، اسی لیے مسلمان لڑکی تم کو دی گئی ہے، مسلمان لڑکی شادی کرنے کی تم کو اجازت دی گئی ہے۔ اگر تم مسلمان نہ ہوتے، کلمہ پڑھنے والے نہ ہوتے، لہٰذا تم تمہاری شادی کبھی اس سے نہیں جاتا۔ اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے، کلمے کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر تم نے عورتوں سے نکاح کیا ہے، تو اللہ اس عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اسلام لیتا نہیں، اسلام نے یہ حکم دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض، کہ تم میں سے جو مرد اور مرد اور عورت کوئی اگر نیک عمل کرتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں، تو اس کو پاکیزہ زندگی دے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت ہونے کی بنا پر اس کے لیے کسی کچھ کمی کر دی جائے۔ جتنا ثواب نماز کا، روزے کا، زکات کا، حج کا، دیگر نیکیوں کا مردوں کو ملے گا، اتنا ہی ثواب عورتوں کو ملے گا۔ برابری ہے، جتنا چاہے نیکیوں میں آگے بڑھ جائے، بلکہ نیکیوں میں عورتیں جو ہیں وہ مرد سے آگے بڑھ سکتی ہیں۔ ہم میں سے کوئی آدمی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے برابری کا تصور نہیں کر سکتا ہے۔ ہم میں سے جو بڑھ نظر آتے ہیں کیا وہ مقدس صحابیات کے برابر اپنے آپ کو تصور کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ تو وہ خواتین کی محبت ہے، لہٰذا صرف مرد اور عورت ہونے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کسی کو فضیلت نہیں دی ہے۔ جتنا ثواب مردوں کو ملے گا اتنا ہی ثواب عورتوں کو ملے گا، جتنا گناہ مردوں کو ملے گا اتنا ہی گناہ عورتوں کو ملے گا، گناہ کرنے پر، خطا کرنے پر۔ یہ اس طرح کی بے شمار قرآن احادیث کی روایات اس کے بارے میں پڑھی ہے، جس سے اسلام کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ اسلام نے اس کبھی کسی مخلوق پر کہ جس کا پیدا ہونا ناگوار سمجھا جاتا تھا، ارے اسی ہندوستان کے اندر کی تو بات ہے، 50 سال پہلے کی تو بات ہے کہ جس عورت کا شوہر مر جاتا تھا اس عورت کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں تھا۔ سبھی پردہ کا سمجھاتے ہیں، سبھی پردہ کا جی کیا تھا کہ اس زندہ عورت کو بھی اسی مردہ شوہر کے ساتھ اسے جلا دیا تھا، اسے مار دیا تھا۔ یہ اب جا کر کچھ دنوں پہلے سے کچھ سال پہلے سے یہ اسلام اسی طریقے سے بے شمار بات اسلام کے بارے میں، لیکن افسوس اسی طریقے سے زمانہ جاہلیت کے اندر جب عورتیں مخصوص حالت میں ہوتی تھی، حیض کے ایام میں ہوتی تھی، لہذا ان کے بستروں کو الگ تھلگ کر دیا جاتا، ان کے ساتھ کھانا پینا نہیں کھایا جاتا، ان کے گھر سے باہر کسی کونے میں منتقل کر دیا جاتا، اسے اچھوت اور ناپاک ہو جاتا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں پر یہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عورتوں سے حیض کی حالت میں ان سے خدمت کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ کھایا کرتے تھے، ان کے ساتھ پیا کرتے تھے، ان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا باضابطہ کبھی کھول کر کہتی ہیں، حق بات شرماتی نہیں تھی، کہتی ہے کہ مطلب حیض کی حالت میں ہوتی تو میں پانی پیتی
لہذا وہی دادا اپنے محمد کو پیش کرتی تو آپ سلب کے پانی اسی جگہ سے لگا کر پیتے جہاں سے میں نے منہ لگا کر پانی پیا. ایسی حالت اسلام اسی طریقے سے فرماتی ہے کہ جب میں کوئی گوشت کھاتی ہڈی والا گوشت کھاتی ہے نا جہاں سے میں گوشت نوچ کر کھاتی تھی وہی ہڈی مسلم کو پیش کرنے آدم مسلم بھی اسی جگہ سے دانت لگا کر کے گوشت نوچتے تھے جہاں سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشت نوچ کر کھایا. حیض کی حالت میں اس طریقے سے آپ اپنی بیویوں کے ساتھ رہا کرتے تھے, ان کے ساتھ معاملہ کیا کرتے تھے. جب کی حالت یہ تھا کہ عورتوں کو الگ تھلگ کر دیا جاتا تھا. یہ اور بے شمار باتیں ہیں جو ایک جمعہ خطبے کے اندر ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں تمام مسلمان بھائیوں کو اور ہماری خصوص ہماری ماں اور بہنوں کو ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رکھیں, ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھیں, ہر طرح کے مکاریوں سے بچا کر رکھیں. اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو ان کی جو عزت ہے ان کا جو مقام ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ساتھ ہی تمام لوگوں کو اللہ یہ توفیق دے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی خواتین کی بہترین تربیت کا, ان کی تعلیم کا اور ان کے بہترین تعلیم و تربیت کا انتظام کرنے, نظام پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بھائیوں کو قرآن و حدیث کو سمجھنے, سمجھانے, اس کے احکامات پر عمل کرنے اور اس کی تعلیمات کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والدعاء